بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک کا ترجمہ یہ ہے: الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالی نے کس طرح مثال بیان کی ایک پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں، تؤتی اکلھا، وہ اپنا پھل دیتا ہے، کل حین، ہر موسم میں، باذن ربھا، اللہ کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالی لوگوں کے لیے اس طرح مثالیں بیان فرماتے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ خوب سمجھ لیں۔ ومثل کلمۃ خبیثہ، اور گندے ناپاک کلمے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گندا درخت ہو، اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر سے اکھیڑ دیا گیا، ما لہا من قرار، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ اس مضبوط کلمے کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، ویضل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں، ویفعل اللہ ما یشاء، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ ایمان ہے، جو ایمان والے کے دل میں جب آ جاتا ہے تو پھر ایمان والے کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا، نفع اور نقصان دینے والا وہ ایک اللہ ہے، اس کو کلمہ ایمان اور کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک عام فہم مثال یوں بیان کی، جیسے زمین میں ایک درخت ہے اور اس کی جڑیں گہری ہیں، اس کا تنا مضبوط ہے اور بلندی میں وہ آسمان تک جا رہا ہے، اور ہر سال موسم کے موسم اپنا عمدہ پھل اپنے مالک کو فراہم کرتا ہے، اس کا مالک اس سے نفع اٹھاتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح کلمہ توحید اور کلمہ ایمان بھی ہے۔ اس کلمہ توحید اور کلمہ ایمان پر کون سا پھل لگتا ہے؟ اس پر پھل لگتا ہے نماز کا، اس پر پھل لگتا ہے روزے کا، اس پر پھل لگتا ہے زکوٰۃ کا، اس پر پھل لگتا ہے حج کا، تلاوت، ذکر، اذکار، نیک اعمال۔ یہ جب اس ایمان کے کلمے کے ساتھ پھل لگتے رہتے ہیں تو یہ درخت تر و تازہ رہتا ہے، ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے، اور یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، دائیں طرف سے زمانے کی ہوائیں چلیں اسے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، بائیں طرف سے حالات اور مجبوریاں آئیں اس ایمان کے کلمے کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے۔ ایسا مضبوط ایمان والے کے دل میں بیٹھ جائے کہ نہ مجبوریوں سے متاثر ہو نہ حالات سے متاثر ہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی کسی ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں پر اسے مخالف ماحول نظر آئے، اپنا حلیہ ہی بدل دے، بھائی جہاں جیسے لوگ ہیں ان کے حساب سے چلو، جو بولی جہاں بولی جا رہی ہے تم بھی وہی بولنا شروع کر دو۔ ایسا نہیں، ہم ہر جگہ جائیں ایمان کے ساتھ جائیں، ایمانی حلیے کے ساتھ جائیں، ایمانی وضاقتہ کے ساتھ جائیں۔ ہم امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اتریں، پتہ چلے کہ ایمان والا اترا ہے، ہم برطانیہ جائیں، پتہ چلے ایمان والا آیا ہے، اس لیے کہ یہ مضبوط جڑیں اس کے دل میں ایمان کی بسی ہوئی ہیں، اس لیے یہ جہاں جاتا ہے اسی حلیے کے ساتھ جاتا ہے۔ ہم تو یہاں اپنے مسلمانوں کے ماحول میں بعض دفعہ ایسی جگہ چلے جائیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ میں کہاں کس لباس کے ساتھ آ گیا ہوں، اگر میں بھی 3 پیس سوٹ میں آ جاتا تو اچھا تھا۔ تو بھائی ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں،
اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں. جہاں جائیں اپنے حلیے پہ، اپنی وضاقتہ پہ، اپنے ایمان پہ، ایمانی زندگی پہ فخر ہو اور آدمی اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھے. اس ایمان اور اس کلمے کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ایمان اور کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. جب انسان قبر میں اترے گا، منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم کس کی مان کر چلتے رہے، تمہاری زندگی میں طریقے کس کے زندہ تھے، اور تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی اتباع کو کتنا زندہ کیا تھا. تو جس ایمان والے کے دل میں یہ کلمہ مضبوطی کے ساتھ دنیا میں زندہ رہا، وہ کہے گا میرے رب اللہ ہیں، میرے پیغمبر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرا دین اسلام ہے. پھر فرشتے اس کے لیے پہلے قبر میں ایک کھڑکی کھولیں گے جہاں سے جہنم کے نظارے نظر آئیں گے. وہ بندہ پریشان ہو جائے گا. تو فرشتے کہیں گے پریشان نہیں ہونا، یہ وہ خطرناک جگہ ہے جس جگہ سے اللہ نے تمہیں اس کلمے کی وجہ سے بچا لیا ہے، تم یہاں نہیں جاؤ گے. وہ بند ہو جائے گی. پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی، پھر وہاں کے نظارے نظر آئیں گے. پھر اسے حکم ہوگا کہ تم نے جو ایمان کے تقاضوں کو دنیا میں پورا کیا، اس کی برکت سے آج تمہارے لیے یہاں سے نعمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر پتہ چلے گا کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت تھی. جیسے کہتے ہیں نا بیٹا امریکہ جا رہے ہو، فلاں ملک جا رہے ہو، یہ ڈالر لیتے جاؤ، کہیں ضرورت پڑی تو کام آئیں گے. یہ ایمان ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے. اس ایمان کو جو بندہ سینے سے لگاتا ہے، یہ ایمان اور یہ کلمہ قبر میں یوں اس کے کام آئے گا. حشر کے میدان میں جب انسانیت پسینے میں ڈوبی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پانی نہیں ہوگا، یہ کلمہ وہاں پر آئے گا، سایہ دے گا اور اسے اپنے سائے کے نیچے ٹھنڈک فراہم کرے گا. وہ کولنگ ملے گی جو دنیا کے اے سی میں بھی نہیں ہوتی ہے. دنیا پریشان ہے اور یہ مزے سے کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں زمانے کو نہیں دیکھا، لوگوں کو نہیں دیکھا، مجبوریوں کو نہیں دیکھا. اس نے کہا میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے ایمان کو بچانا ہے. تو یہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ کریں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہمارے دل میں یہ ایمان رچ بس جائے. صحابہ کرام کو تو لوگوں نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا. حضرت بلال کا ایمان، حضرت خباب کا ایمان، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا زبردست ایمان تھا. اور اس کے بالمقابل ایک کلمہ کفر ہے، ایک کلمہ شرک ہے جس کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، جس میں کوئی مضبوطی نہیں ہے، جس میں کوئی جماؤ نہیں ہے. کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، یہاں کا فائدہ ملا یہاں بیٹھ گیا، وہاں سے فائدہ ملا وہاں بیٹھ گیا. جس کے ساتھ زمانے اور حالات کے حساب سے بیٹھنا پڑا وہی زبان بولی اور اسی پر زندگی گزاری. تو فرمایا کہ یہ لوگ، ان کے بارے میں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پھر گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. جن کو اپنے رب کا پتہ نہیں، صبح اٹھے تیار ہوئے اور نوکری پہ چلے گئے، شام ہوئی نوکری سے فارغ ہوئے، کھانا کھایا سو گئے. ایسے زندگی گزر رہی ہے. کچھ پتہ نہیں نماز کیا ہے، کچھ پتہ نہیں اللہ سے مانگنا ہے، کچھ پتہ نہیں اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے ہیں. بس کمایا کھایا سویا اور اسی میں اپنی زندگی گزار دی. کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. دنیا کا معمولی نقصان ہو جائے اگلے دن فکر ہو جاتی ہے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کل آپ لٹ کر آ گئے، دوبارہ اسی راستے سے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے اس بندے نے آپ کو پہلے نقصان پہنچایا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. سب کو فکر ہو جاتی ہے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہو رہا ہے. اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور اللہ کے حکموں کو زندہ نہیں کرتے. کافر تو کفر میں گمراہی کی انتہا میں پہنچا ہوا ہے، لیکن جو ایمان کے ساتھ ایمان کے بغیر زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہے. اس بات کا خطرہ ہے، اس بات کا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غفلت والی زندگی اسے ایمان سے محروم کر دے.
غفلت والی زندگی اسے اللہ سے دور کر دے، دین سے محروم ہو جائے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ مختصر سی زندگی ہے، اس کے اندر جو ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی آبیاری بھی کرنی ہے، اور اس کو ترقی اور تازگی کے ساتھ لے کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ